پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے الیکٹرانک میڈیا سے. میں کا مشکور ہوں کہ آج ہمارے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا. آج ہم تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عومی پارٹی، تحریک انصاف اور وحدت مسلمین کے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے. جیسے بی این پی عوامی کے ہمارے دوست جو ہمارے اس دھرنے میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے سربراہ اسد بلوچ صاحب نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. وہ خود وہاں تشریف لائے اپنے ساتھیوں سمیت، اور انہوں نے بھرپور تعاون اور ساتھ چلنے کا یقین دلایا. اور آج بھی ہم اسی موضوع کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو دھرنا وہاں پہ جاری ہے لکواس کے، جو آج 15ویں دن میں داخل ہوا ہے، اور ہمارے جو جن مطالبات کے حق میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت جو خواتین ہیں اس کی رہائی کے لیے پرامن کے یہ ایشو چونکہ کورٹ میں بھی سب جوڈس ہے اور وہاں پہ وہ کیس چلا اور ابھی تک فیصلہ اس پہ محفوظ کیا گیا ہے. اس کے فیصلے کا بھی انتظار تھا لیکن آج فیصلہ نہیں آیا. ایک غلط نیوز چلائی گئی لیکن فیصلہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت جو ہماری جتنے ساتھی یہاں پہ دوسری پارٹیاں عام خیال پارٹی یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے اس جو لانگ مارچ تھا جو 28 تاریخ سے وہاں روانہ ہوا، اس کے بعد جس طرح راستہ روکا گیا 6 تاریخ کو پھر جو ہے ہمیں اعلان کیا گیا تھا پارٹی نے کہ ہم کوئٹہ کی طرح روانہ ہوں گے. فورسز کے بے تحاشا فورسز ڈال کے آج تک وہ دھرنا ایک معاشرے میں ہے. اس دوران پرامن احتجاج ہوا، ورڈ میں بھی احتجاج ہوا، پرامن اس کو راستہ انہوں نے احتجاجاً بند کیا ہوا تھا. کراچی یہ سڑک جو تھی ایک پرامن ساتھی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ورکروں پہ ایف سی نے اور اس کے دوسرے فورسز نے گولیاں چلائی. سامنے اس میں 4 شدید زخمی ہوئے تھے، دیگر بھی زخمی تھے. 4 جو اس کے کراچی شفٹ کیے گئے تھے، اس میں ایک عنایت اللہ ولد عبدالمجید لیڈی اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا کل. جس کی پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی اس روش سے کہ جس طرح طاقت کے بل بوتے پہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگا. کسی بھی قوت کو ہم آپ خود سمجھیں کہ اگر اس کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو 74 سالوں میں طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوا، یہ مزید خراب ہوگا، یہ حل نہیں ہو سکے گا. نفرتیں بڑھیں گی، جس طرح آج نفرتیں انتہا کو پہنچی ہے، اور نوجوان پرامن جمہوری سیاسی اس سے متنفر ہو کے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے حکمرانوں اسٹیبلشمنٹ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو اس راستے پہ ڈالا گیا جو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ سلسلہ اب سارے ملک میں پھیلا دیا گیا. پشتونخوا صوبے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی دیگر حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک 8 فروری 2024 میں ایک جعلی انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں لائی گئی ہے، حقیقی قیادت کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کو روک کے جعلی قیادت کو سامنے لایا گیا. اور اس جعلی قیادت کے جو اسمبلیاں بنی ہے اس کے تھرو آج سے 2 دن قبل اسلام آباد میں جو مین نقطہ ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں آج یہاں پہ آپ کے سامنے، 8 اور 9 تاریخ کو ایک کانفرنس منعقد کرائی گئی اور اسلام آباد کے اندر، اور یہ برملا اس کا اعلان کیا گیا.
وہ تو یہ 70 سال سے واضح تھا، لیکن اس بار انہوں نے برملا کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو وسائل ہے، جو مدنیات ہے، اگر اس کا ہم استعمال کریں، بین الاقوامی کمپنیاں لا کے اس کی شراکت سے اس کا استعمال میں لایا جائے تو پاکستان کے تمام قرضے جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے اور پاکستان اسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری اس بات کی تائید ہے، ہمارے اس موقف کی تائید ہے، ہماری جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے، جو بے قراری ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کے جگہ پہ جاری قیادت کو لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ 74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا۔ اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو، مدنیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چھڑایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہر قوم کو، ہر صوبے کو، ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا، روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتائج آج ہمارے اور آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں۔ یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے، اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے مسلط کیے گئے، پختونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گی، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کے، یا کی سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے۔ آپ جعلی طریقے سے جس سے 3 دن سے ووٹ بھی نہیں دیے، اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا، لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے، آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس درے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ، اور اس کا راستہ روک کے انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار کر کرے۔ حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے، اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈمی قیادت کو یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے، پریس کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ، جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہماری سیاست، سردار آفتاب اللہ خان کی سیاست، بادشاہ خان کی سیاست، خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے۔ بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا، جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، بے گھر کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس بھی لوگوں کو کل کھڑا کر کے گالیاں دلوائی گئی، ہم اس کا جواب دینے کو اپنے وہ نہیں سمجھتے، لیکن عوام جانتے ہیں
کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جتنے بھی لوگ کھڑے تھے کس نے اس کو آگے کیا؟ ایک ہیڈ ماسٹر نے کہا ہوگا کہ جا کے اپنے تنخواہ اعلان کرے اور اس کو پریس کے سامنے لایا گیا، جس کی ہم پارٹی جو ہے پرزور مذمت کرتی ہے. اور میں ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے حقیقی قیادت کی بات کی کہ اس ملک میں وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نمی قیادت کو، یہاں کے چوروں کو، ڈاکوں کو، جو انتہائی کرپٹ عناصر کو ہمیشہ مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، جیسے آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک طرف جو پارٹیاں یہ ہم نے ہمیشہ یہ بربلا اظہار کیا اس کا کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے. اس کے سب سے بڑا جو لیڈر وہ عمران خان، جس نے الیکشن جیتا، پختونخوا صوبے بھی جیتا، آج بھی 100 کے قریب اس کے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ جیل پہ. اور چور ڈاکو جو ہے جس نے 10-10 سیٹیں نہیں جیتی وہ برسر اقتدار ہے. اور اسمبلی میں کوئی فیصلہ لینے کے بجائے آج ایک غیر آئینی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی 18ویں ترمیم کے موجودگی میں، آئین میں آرٹیکل 172 کے موجودگی میں، آرٹیکل میں 158 کی موجودگی میں SIFC کے ذریعے تمام جو اس ملک کے دارمدار کو چلایا جا رہا ہے. FX کمیٹی کے ذریعے فیصلے کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غیر آئینی فیصلے ہیں، غیر جمہوری فیصلے ہیں، اس کو عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کے کانفرنسوں میں صرف ہمیں اطمینان ملی ہے کہ انہوں نے آج خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس ملک کو مزید چلانے کے لیے یہ واحد راستہ جو ہے وہ بلوچوں کے، پشتونوں کے سرزمین پہ جو مدیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خزانے پیدا کیے، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو فیڈریٹنگ یونٹس کو مطمئن کرنا ہوگا. فیڈریٹنگ یونٹس کے جو حقوق ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حقیقی جو قیادت ہے پشتونوں اور بلوچوں اور یہ پاکستان کے، اس کو اعتماد میں لے کے یہ تمام معاہدے کیے جائیں. آپ کا شکریہ. ابھی ریم زیرسوال صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونا تو یہ چاہتے ساجد بھائی جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کافی تھا. بہرحال ہم پارٹیوں کی حیثیت سے میں شروع یہاں سے کروں گا. پاکستان 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت وجود میں آیا تھا اور 1940 کی قرارداد جو مینار پاکستان پہ کندہ ہے لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمام اکائیاں، یونٹس ساورن اور اٹانومس ہوں گی. میں اس لیے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. ساورن کے معنی کیا ہے، اٹانومس کے معنی کیا ہے، وہ آپ دوست مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن پاکستان کی تشکیل کے بعد بنیادی طور پہ 1940 کی قرارداد سے انکار کیا گیا اور معاملہ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 47 سے آج تک ہمیں جن باتوں کی سزا دی گئی، ہم ریاست کے خلاف لوگ نہیں رہے ہیں. ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ریاست میں غلط حکمرانی کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. اور 1940 کی قرارداد اس سال 23 مارچ کو بھی یہ دن منایا گیا. اگر پاکستان 1940 کے قرارداد کے تحت تشکیل پایا ہے تو آئے 1940 کی قرارداد میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں تھا. ہمارے اکابرین نے آئین کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین میں ملک کو فیڈریشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے 1 مین 1 ووٹ کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے جمہور کی حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا.
اس پہ ہم غدار ٹھہرے تھے، لیکن غدار وہ لوگ تھے جو ان اصولوں سے انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اور آج تک یہی روش جاری ہے۔ آئین ساز اسمبلی بنی اور پھر اس نے آئین کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے 3 فارمولے پیش کیے۔ 1954 کے فارمولے کو اپنایا گیا، اکتوبر میں اس کو نافذ ہونا تھا، آئین ساز اسمبلی توڑ دی، آئین نہیں بن سکا، 55 میں وہ یونٹ بنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 56 کا من پسندیدہ ایکٹ لایا گیا اور 58 میں مارشل لا لگا۔ اس دوران جو کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ ہم جیلوں میں رہے۔ خان شہید، بزنجو صاحب، باچا خان اور جو جیم سید صاحب، جو سیاسی جمہوری لوگ تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس ملک کو چلانا ہے تو اس طریقے سے اس کو چلا سکیں گے۔ اب کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فلانا آدمی فوج کے خلاف ہے۔ ڈیو ریسپیکٹ ہائی کورٹ میں محترمہ سے مارنگ بلوچ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کر کے دے دیں کہ آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہوں گے یا کیا۔ بھائی میرے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو جس نے پاکستان توڑا اس کی انکوائری آج تک اپنے عوام کو نہیں دکھا سکے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا تھا، پھر اس کے بعد 70 کا الیکشن اور اس کے نتائج سے انکار، اس کی تحقیقات، اور جو مارشل لا مسلط رہے اس کی تحقیقات، اور پھر 73 کا آئین بنا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئین سے انحراف کرے گا، اس کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کو منسوخی کا حکم دے گا یا اس کو منسوخ کرے گا، اس کی سزا موت ہے۔ آج تک 73 کے آئین کو کتنی مرتبہ ایبروگیٹ کیا گیا، منسوخی، اور جرنیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چند صفحوں کی کتاب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آئین ملک کا سب سے اہم ترین دستاویز ہوا کرتا ہے۔ اس دستاویز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مارنگ نے اگر کوئی بات کی ہوگی کہ بلوچستان زندہ باد، تو گناہگار ہے، اس کو گناہگار ٹھہرا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس طریقے سے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ چلتا 88 سے 99 تک 11 سال کے عرصے میں 5 حکومتیں توڑی گئی، بنائی گئی، اور آخر میں مارشل لا لگا۔ اور جو مارشل لا لگا، اس مارشل لا کے تحت جس طریقے سے ملک کو چلایا گیا، اس سے آج تک کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی کہ آپ نے یہ مارشل لا کیوں لگایا۔ اب بات بنیادی طور پہ یہ ہے، یہ معاملات چلتے اب پہنچے ہیں 8 فروری 2024 کا الیکشن۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن ہم بیٹھے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں، ساری دنیا کے سامنے نیلام لگی ہوئی تھی، جس کی بولی اوپر تھی اس کو سیٹ مل رہا تھا۔ ہماری 8 سیٹیں لوگوں کو دی گئی، ہماری 8 سیٹیں 8 لوگوں کو دی گئی۔ ہماری 2 سیٹیں نیلام میں 18 کروڑ کی لاگت سے اصغر خان، ظفر آغا شین میں ملی۔ عبداللہ خان میں ہماری 2 سیٹیں کس طریقے سے دوسری مرتبہ الیکشن، میں کوئٹہ میں تھا، وہاں گیا اور ایک پولنگ کا نتیجہ جمع کرتا رہا۔ 74,000 ووٹ ہم نے لیے، 52,000 20,000 کہاں سے تھے جہاں پہ پولنگ پہ ہم جا نہیں سکے، وہ علیحدہ سی سٹوری ہے، اس کو اعلان کیا گیا۔ اب ان اسمبلیوں سے
72 अरब रुपए कोयटा से इकट्ठा करके यहाँ से लेकर गए थे इस नीलाम की सीटें, ये इन असम्बलियों से आईन में तरामीम कर रहे हैं। मैं आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये मैंडेट वाली असम्बली नहीं है, ये खरीद व फरोख्त के ज़रिए से बनी हुई असम्बली है। इसमें ज़र और ज़ोर का इस्तेमाल हुआ है, बोंडे तरीके से असम्बली बनाई गई है। हमारा कहना ये है कि न ये आईनी तरमीम कर सकते हैं, न ये कोई एक्ट बना सकते हैं, और जो हुकूमतें बनी हैं हम सारी दुनिया को ये कहते हैं कि भाई हमारी अब की जो SIFC जो बनी है, SIFC आप सब जानते हैं, हम सबको ये बातें करनी होगी, इस पे जाना होगा। डिवाल्व सब्जेक्ट्स हैं, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, फॉरेस्ट्री और IT, मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो डिवाल हैं सूबों के पास आए हैं, सूबों के पास है। SIFC के ज़रिए ये तमाम सब्जेक्ट फेडरल के पास ले जा रहे हैं। तो एक मरतबा फिर आईन पाकिस्तान पे हमला है, और हम जो इस कतार में बैठे लोग हैं, हमारी इतिहाद जो बनी है उसका बुनियादी उन्वान उसका ये है तारीख ताफ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी जिस तरीके से मिलियामेट है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से बेवकत बनाया गया है, अदलिया की जिस तरीके से तौकीर की गई है, इंतज़ामिया किस तरीके से है, और फ़िका एक्ट के ज़रिए आप जर्नलिस्टों के गला जिस तरीके से गोंठा गया है, इन तमाम चीज़ों के होते हुए क्या ये मुल्क इस तरीके से चल सकता है? हम सब पाकिस्तान में है, ये कहते हैं कि ये सूबा हमारा सूबा सबसे पसमानदा सूबा है। आप कहते हैं कि इस सूबे की मादनियात से हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात से पाकिस्तान को चला सकते हैं। तो पहली बात ये होगी कि इन सूबे के लोगों की जो मालूमिया है, क्या उसको भी आप दूर करेंगे? क्या हम मालिक नहीं हैं? क्या आईन पाकिस्तान पामाल नहीं है? क्या सूबाई खुद मुख्तारी आपने ख़त्म नहीं की है? इन तमाम चीज़ों के होते हुए हम बैनुल अक़वामी दुनिया को और मुल्क के अंदर उन तमाम पार्टियों को जो इस काम में उनके साथ मुलविस रहे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना ये चाहते हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। इसकी खारिजा पॉलिसी नहीं है, खारजी ताल्लुकात हैं, दाखिली तौर पर सख्त इंतशार हैं, और मुल्क मईशत तबाही के दाने पे पहुँच गया है। आलमी तौर पे हम तनहा हो चुके हैं। इस सूरत हाल में सब ने मिल बैठ के ये कहना होगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो जहाँ भी है, सब ने ये कहना होगा कि इसको कैसे बचाना है। हमारी जो एहतजाज है, हमें जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारे इलाकों में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, हमारे हकूक़ जिस तरीके से पामाल हो रहे हैं, और हमें इस मुल्क के इकाइयों की हैसियत से, हकूक़ की हैसियत से, कौमों की हैसियत से उससे जो इनकार की पॉलिसी बनाई गई है या उस पर अमल पैरा है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पहली बात ये है जो भी अमेंडमेंट छेड़ने की किसी को हम नहीं मानते। आईन पाकिस्तान स्पिरम होगा, पार्लियामेंट खुद मुख्तार होगी, फेडरेशन और उसकी इकाइयाँ बराबर होगी, मुल्क में जमहूर की हुक्मरानी होगी, और इसके अलावा जो भी पॉलिसियाँ बनेगी वो अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट से बनेगी,
इस वक्त अदलिया मुकन्ना जो फर्स्ट पिलर है स्टेट का, अदलिया सेकेंड पिलर, और फिर उसके साथ इंतज़ामिया, मीडिया, ये तमाम के तमाम एक वानी में अफराद व अशखास के ज़रिए पामाल है। ये मुल्क इस तरीके से चलने के काबिल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को मुल्क के आइन के तहत चलाया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, मुकन्ना की हैसियत, उसका इंतखाब, उसको तस्लीम किया जाए। जमहूर की हुक्मरानी होगी यहाँ, जो आइन के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है, और उसके साथ ये मुल्क कौमों की बराबरी का हकीकी फेडरेशन हो, तमाम इकाइयाँ मुतमईन हो। फेडरेशन में झगड़े सर उठाते रहते हैं, लेकिन हल का तरीका जमहूरियत है। अब यहाँ न जमहूरियत है, और फेडरेशन और उसकी इकाइयाँ या उनके जो महरूमियाँ हैं, जब उस पे लोग बात करते हैं, आप उसको गद्दार ठहराते हैं, गद्दारों के लिस्ट में शामिल करते हैं, और हमारे खिलाफ मुकदमे बनाते हैं, लोगों को जेलों में भेजा जाता है, लोगों के साथ तशद्दुद किया जाता है। ये पाकिस्तान और उसके इस्तेहकाम का रास्ता नहीं है। सूरत हाल खिते की किस तरीके से हैं आप सबको मालूम है। होश के नाखुन लेनी चाहिए, और हमारी जो धरना वहाँ पे मौजूद है, उनके जो मुतालिबात हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो मुतालिबात हैं, सियासी जमहूरी लोगों के जो मुतालिबात हैं, ये सारे के सारे इस मुल्क के लोग हैं। बैठ के बात करके सबको मुतमईन करके इसको आगे ले जाया जा सकता है। आज हम इसलिए आपके सामने आए हैं कि हम इन चीज़ों को इस तरीके से रखना चाहते हैं। हमारी असम्बली ने ईद के दिनों में एक एक्ट पास किया है, और उसमें हमारी सूबे की मादनियात को बिला शरकत गैर इस्लामाबाद के हवाले करने की कोशिश की गई है। बड़ी ख़तरनाक एक्ट बनाई गई है। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं, SIFC की भी मज़म्मत करते हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी की पामाली का ज़रिया है। और जो एक्ट उन्होंने बनाया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है, ख़रीदे गए लोग हैं, और इनके ज़रिए से जो काम किया जा रहा है, हम न इसको मानते हैं, न इसको तस्लीम करते हैं, और न ही दुनिया को इन चीज़ों को मानना होगा। जो भी लोग आएंगे, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी मर्ज़ी और मंशा के बगैर कोई भी हमारे सूबे या उसकी मादनियात के लिए आने की कोशिश न करे। खबर की PTI के सूबाई सरबराह नौशाद काकड़ साहब जी नहीं, ये सूबाई सर मुख्तसरन बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साथियों का शुक्रिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में कंक्लूड करूँ, क्योंकि वाकई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अजीज साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि जिस वक्त पाकिस्तान में साइबर आया और इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के आइन पे हमला हुआ, तो उस वक्त बहुत इस पार्टियाँ थी, हमारी मीडिया के साथी थे, जो उनको संजीदा नहीं ले रहे थे, और आज उनके असरात आप देख रहे हैं। फिर इमरान खान वो वाहिद लीडर है उम्मत मुस्लिमा की, नोट पाकिस्तान की पूरी उम्मत मुस्लिमा की, जिनको मुआज़्ज़ज़ अदालत के सामने वहाँ की उनकी आदत से उनको अगवा किया गया, और 17 दिन के अंदर उन पर 287 केसेस बनाए गए। ये पाकिस्तान की आइन है, बंदा जेल में हो और उसका ऊपर एफआईआर, तो ये पाकिस्तान की आइन है। पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए, सिविलियन ने कितनी 12 आइन की पामाली की है, और हमारे मुक़्तदर कुव्वतों ने। और आज फिर हमने रमज़ान में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी के दफ्तर में कि पाकिस्तान में एक गेम खेला जा रहा है डॉलर्स की। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनके निशाना है, उनके मादनियात पर उनका कब्जा करना चाह रहे हैं, और ये जो हालात ख़राब कर रहे हैं, ये भी डॉलर की गेम है। नाम पख्तूनख्वा में इजाज़त देंगे कि वापस ये ड्रोन हमले वगैरह करते रहे, अमेरिकी जंग लड़ने की कोशिश करें, ना बलूचिस्तान में। और आज आप देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये जो एक्ट ला रहे हैं, रचा रहे हैं कि उनके मादनियात पे कब्जा की जा रही है, और एक बार फिर ड्रामा रचाए जा रहे हैं
کہ یہ معدنیات ہم بیچ کر کے فورن کنٹری کے حوالے کر دیں گے اور یہ قرضے ادا کریں گے. نہ یہ قرضے ان سے ادا کریں گے نہ کچھ اپنی بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی، میں دور نہیں جاؤں گا، بلوچستان کے حالات جو میرے گھر ہے ہمارے ساتھیوں کا، سردار اختر جان مینگل عید سے لے کر آج تک ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہتھکنڈے نئے استعمال کیے، اور وہ چاہ رہے کہ تصادم ہو، بلوچستان کے حالات خراب ہو، اور اس درمیان خون خرابہ ہو، ورکر شہید ہو، اور اس درمیان وہ اپنے جو ٹارگٹ کھیلنا چاہتا ہے وہاں ریسورسز تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو کہا کہ یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، اور آج پھر کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان آپ کو یہ گیم کرنے نہیں دیں گے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر ان کی یہ خام خیالی ہے کہ 4-5 دن سے پہلے جب ہم نے سردار اختر جان مینگل کے ہماری ٹیم نے، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مکمل ان کے ساتھ ہے، کوئٹہ میں ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوار کے گھر انہوں نے، اور ڈویژن پریزیڈنٹ صوبائی عہدیداروں کے گھر بھی انہوں نے چھاپے، اور 3PF کے تحت ان کے گھر پہ فیملی کو ہراساں کرنا، ان کو لیٹر جمع دینا، دھمکیاں دینا. ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ انہوں نے آزما دیے 2 سال میں. ہمارے یاد ہے ہمیں کہ تحریک انصاف کے لوگ وہ میمی ڈی برگر پارٹیاں کہتے تھے کہ یہ تو نوجوان انسان ان کے پاس یہ برداشت نہیں کریں گے. ہمارے خواتین نے بھی برداشت کی ہے، اور ایک بار انہوں نے تجربہ کر دیا، اور پارٹیوں پہ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان پہ ہیں، چاہے وہ محمود خان چکزئی صاحب کی صورت میں ہو، سردار اختر جان مینگل کی صورت میں ہو، یا ہمارے وحدت المسلمین کے سربراہ علامات صاحب کی صورت میں، حامد رضا صاحب کی صورت میں. ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. معزز عدالت نے اجازت دی کہ عمران خان اپنے فیملی سے مل سکتے ہفتے میں. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی بہنیں جیل گئی، اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا دور لے کر کے ایک ویرانہ میں پھینک دیے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. جب تحریک انصاف کا نام آتا ہے تو ان کو آنکھوں میں خوف اور پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کہاں ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان؟ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے، ڈالرز کی جنگ لڑ رہے. آج تک پاکستان کے تاریخ میں کون سا جنرل جب ریٹائر ہوا پاکستان میں رہا ہے؟ کوئی کہے یا نہ کہے، تحریک انصاف کھل کے کہہ دیتی ہے. آج تک ہم آئین کو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو ایمان کا ذرا سمجھتے ہیں. یہ پاکستان ہمارے، یہ ملک ہمارے، یہ ملک ماں کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں اس ماں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کی. اور یہ اتنے غرور اور تکبر میں جو فیصلے دھڑ مسلط کیے جا رہے ہیں. اب ہمارے بلوچستان کی جو حکومت ہے، یہ انہوں نے پیدا کیے گئے ان کے ورکر، یہ لائے گئے، ان کے کوئی اسٹیک ہولڈر، ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اور یہ ان کا پلان تھا کہ ایسے لوگوں کو لائے تاکہ ان سے یہ کاغذی کارروائی مکمل کرے اور لوگوں کی مکمل کرے. تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان نہ یہ کام ان کو کرنے دیں گے. اور ہم نے بہت پہلے عمران خان نے ان کو بے نقاب کیے ہیں. اور ایک بار پھر پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوار، ڈویژن پریزیڈنٹ جنو خان اور باقی ساتھیوں کے گروپ پہ جنہوں نے 4 دنوں میں جنہوں نے چھاپے کے شکل میں فیملیز کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. ہم برداشت کریں گے، اتنا کریں کہ کل یہ بھی برداشت کریں. ہم تو برداشت کریں. تھینک یو سو مچ. کھڑے گل مجلس سے بس چل جائے راوت صاحب. آپ وحدت المسلمین کی طرف سے بھی مکمل ان کو حمایت حاصل ہے. ان کے دھرنے پہ جو کافی دنوں سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں، ہم گئے بھی تھے الگ پاس. واقعی انہوں نے جو ہے ظلم کیا. ہم نے بھی جو ہے 1-1.5 مہینے پہلے دھرنا میں بھی دیا تھا. کراچی میں بھی جو ہے فیل کیا گیا ہے. تشدد کے ساتھ پیش آتے ہیں. بہرحال ہم ان کی پردور مذمت کرتے ہیں. تحریک آئینی پاکستان ہمیشہ جو ہے اکٹھے رہیں گے، آخری تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی. تھینک یو. حسن صاحب حسن صاحب اس طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوکیٹ محمد حسن بلوچ، مرکزی سینئر نائب صدر BNP عوامی. آج کے اس پریس کانفرنس میں تمام پارٹیوں کے دوستوں نے جو حالات اور
वाक़यात हैं तकरीबन वो तमाम बता दिए हैं, और जो हालात यहाँ पे लाए गए हैं वो तो हर एक के सामने हैं। बीएनपी अवामी शुरू से अख्तर जान मेंगल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ और वो जो हालात पैदा किए गए हैं यहाँ के फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के जो 539 की गवर्नमेंट है वो हर एक के सामने हैं। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और अभी बस करें, इसलिए कि अभी मज़ीद जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी की तरफ से जो अख्तर जान ने और बाकी जो यहाँ पार्टियों ने तायद की है इसकी पुरजोर हिमायत का ऐलान करता हूँ अपने पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई साहब, मसाइल आप लोग सारे एक ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जमायतें हैं इनकी तरफ से कोई इख्तियार क्यों सामने नजर नहीं आता? जब भी आप लोग की तरफ से इख्तियार बनता है तो आप लोग वफाक की तरफ देखते हैं या दीगर सूबों के लीडर्स की तरफ देखते हैं। जरदारी कोई एक इतिहास बनाते हैं तो उसमें आप लोग एक साथ होते हैं, या नवाज शरीफ बनाते हैं तो उसके साथ होते हैं पीडीएम की शक्ल में, या इमरान खान बनाते हैं तो तब आप लोग एक साथ नजर आते हैं। बलूचिस्तान के मामले पर आप लोग का क्यों कोई इतिहास नजर नहीं आता? और ये जो तहरीक आईन पाकिस्तान जो आप लोग का एक ताबूत है, तहरीक आईन पाकिस्तान के नाम से एक युक्ति है, इख्तियार है, इसके असर सिर्फ पीटीआई पर क्यों है? उनको प्रेस क्लब आने तक पाबंदियां हैं, आप लोग इस्तीफा पर इसके ज़्यादा असर नजर नहीं आते। और दूसरा तरीक साहब, आप लोगों की तरफ से सूबे हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप लोग के जो लीडर हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, वो गिरफ्तारी देने से जो है इनकारी है और डर रहे हैं। ये बात यहाँ पर आके सच साबित होती है, क्योंकि आप लोग ने भी यहाँ से एक जुलूस निकालने का ऐलान किया था 6 तारीख से, उसके बाद ऐलान किया कोयटा से। आप लोग क्यों नहीं निकालते? क्या गिरफ्तारी के डर से कोयटा से आप लोग यहाँ से कुछ जुलूस नहीं निकालते, या कोई और आप लोग लाएमन भी बताए कि आगे क्या लाएमन? आपका इसमें ग्रामी सारी असमत भाई, जो बात आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरी और गैर जमहूरी पार्टियों की पोलराइजेशन हो रही है या हो गई है। हम जो आपके सामने बैठे हैं हम भी इसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जो लोग इस इलेक्शन को इलेक्शन समझ रहे हैं, इंतखाब समझ रहे हैं, उनके साथ बैठना मेरे ख्याल में किसी सूरत में न आपको न मुझे न किसी और को ये सूट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि अख्तर जान गिरफ्तारी की खौफ से फलानी जगह बैठ गया, फलानी जगह बैठ गया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि उम्र कैद की सज़ाएँ हम भुगत चुके हैं। जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं, और जमहूरियत के लिए इस सूबे के लोगों की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा है। SIFC जो बनाई गई है उसमें ज़राअत के नाम पे पंजाब की ज़मीनें, पंजाब सनत के नाम पे पंजाब की सनत, मादन के नाम पे हम गरीबों की मादनियात, फॉरेस्ट्री के नाम पे हमारी फॉरेस्ट्री, IT के नाम पे, ये तमाम चीज़ें जो कर चुके हैं। इट मीन्स सिंधियों को महरूम करना, पंजाब के आवाम की ज़मीनें चंद लोगों को देना, नहरें निकालना, और मुल्क जो फेडरेशन है फेडरेशन से की रूह से इनकार करना, मुकन्नना को फार्म 47 के ज़रिए मुंतखब करना और उसके ज़रिए अपने इरादों की तकमील करना, ये तमाम वो बातें हैं जिसके जो भी पार्टियाँ इन मुतालिबात में इस पार्लियामेंट के साथ हैं या रहेंगे उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा। बाकी जो लोग इस गवर्नमेंट को, इस पार्लियामेंट को
اور اس پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ الیکشن عمران خان اور اس کی پارٹی واضح اکثریت سے جیت چکی ہے۔ جو آدمی بیٹھا ہے 16-17 سیٹیں بھی نہیں جیت سکا ہے، ایون پنجاب میں نہیں جیت سکا ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ اب اس آدمی سے جو کام لیا جا رہا ہے یہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہے، یہ ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ سرکاری ملازموں کا ملازم وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں، 2 دن پہلے جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو بلایا ہے، آئے، ہم امن دیں گے، معدنیات کے مالک معلوم ہے، اور فیڈریشن اور ایکٹ کے تحت اس کی الاٹمنٹ جس طریقہ کار ایکٹ میں صوبہ اور اس کی اسمبلی نے طے کی ہے، اس کے ساتھ چلتے چلتے جو بھی آئے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پہلا حق ہمارا ہے، اس صوبے کے لوگوں کا ہے، سٹیک ہولڈرز کا ہے۔ بس ہم اتنی سی بات ہے۔ باقی یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان بنا ہے، یہ پاکستان کی مستقبل کو محفوظ بنانے کا راستہ ہے۔ اپناتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں اپناتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے آئین مطابق کی بات کی، اور آپ نے اس جو اسمبلی ہے اس کو بڑا کہا ہے کہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ اس اسمبلی کا ایسا کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے ہو؟ جی نہیں وہ دیکھیں اس پہ فرق ہے۔ اب نے یہ کہا کہ جس طرح اسمبلیاں لائی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے اور اس کی ایتھنسٹی کیا ہے۔ جس طرح یہاں پہ بلوچستان میں ہم نے نہیں سنا ہے کہ سیٹیں کس کو کس طرح کتنی پہ بیچی گئی، یہ تو ایک واضح تھا۔ یہ دنیا جہان نے، صرف ہم نہیں کہتے ایسی ایسی باتیں، یہ دنیا جہان نے دیکھا، اس پہ انگلی اٹھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی اسمبلی میں اس الائنس کے لوگ نمائندے موجود ہیں، محمد خان شکری صاحب جو اس الائنس کا سربراہ ہے وہ، لیکن وہ وہاں اسمبلی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اس اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہاں کے قوموں اور عوام کی وہ جو بڑے مسائل اس پہ فیصلے کر سکے، فیصلے دے سکے۔ اس لیے تو وہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سردار اختر جان مینگل صاحب نے جو ریزائن کیا کس بنیاد پہ کیا؟ یہی کہ ایک تو آپ جعلی اور اسمبلی بنائے، پھر وہاں پہ اپنے بات کرنے کا، صوبے کے مسائل بیان کرنے کا اجازت بھی نہ دے تو اس پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے، نواز شریف اقتدار میں آئے، پی ٹی آئی نے تقریباً 2 سال 3 سال تک پروٹیسٹ کیا کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 2018 میں جب عمران خان گورنمنٹ میں آئے تو پی ٹی ایم اور تمام سب نے احتجاج کیا کہ نہیں یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ اب جو 2024 الیکشن ہوئے آپ کو کہتے ہوئے الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ 10 سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ کوئی ایک پارٹی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں آپ سے، پاکستان کے عوام سے، عدلیہ سے، جرنیلوں سے، سب سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جن کا ساتھ دیا ہے ماضی میں بھی، جمہوریت، آئین، فیڈریشن کے سوال پہ جو اس کو اپناتے تھے ہم اس کے ساتھ چلتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جب یہ راستہ چھوڑا دوسرے دن انہوں نے سلام نہیں ڈالا ہے۔ ہم نے بات کی ہے، سیاست کی ہے، جمہوریت کی ہے، جمہوری اداروں کی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے انتظامیہ یا فوجیوں کا حلف ہے قسم اٹھا کے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کرتا، کیا وہ اپنے حلف کی وفاداری کر رہے ہیں؟
حلف رسم ہے یا قسم ہے؟ اگر قسم ہے تو سیاست میں ان کی مداخلت کیسے؟ چیف آف آرمی اسٹاف سیاسی فیصلوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جو کام ہے اس کو اپنا کام کرنا ہوگا، مجھے اپنا کام کرنا ہوگا، ٹیچر کو پڑھانا ہوگا، ڈاکٹر کو علاج کرانا ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ الیکٹریسٹی والوں کو بجلی ٹھیک کرانا ہوگا۔ آپ الیکٹریسٹی کو بھی جانتے ہیں، ہیلتھ کو بھی جانتے ہیں، ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگا، ملک سارا آپ چلائیں گے تو اٹ مینز پھر ملک کے عوام کے خزانوں کے پیسے لوگوں کے خرچ کیوں کر رہے ہو؟ ہاں کیا آئندہ کل عمل ساجد صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ دیکھیں ہمارے الائنس کے حوالے سے کہہ رہے پارٹی دھرنے کے حوالے سے ہمارا واضح ہے وہ ہے کہ آج بھی وہ راستہ کھول کے تو ہم نے تو ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مہارنگ بلوچ سمیت جتنی خواتین ہیں اس کو رہا کیا جائے۔ اگر وہ رہا کر دیتے تو ہمارا دھرنا وہاں سے ڈسپرس ہو جائے گا میدان میں۔ تو آج بھی وہ سردار صاحب کے پاس انہوں نے سرکار پتہ نہیں کہاں سے ٹیم بھجواتی ہے، بے اختیار قسم کی ٹیمیں۔ ہم خود نظری چاہتے نہیں ہیں، ہم تشدد کی طرف لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے۔ یہ اشتعال والا سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ بند کیا جائے، جس طرح کل انہوں نے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل آج بھی جمہوری ہے، سیاسی ہے، قانونی ہے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ حل نہیں کیا گیا ہم ہر صورت میں کوئٹے آئیں گے، یہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن تشدد سے ہٹ کر کے۔ یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم یہ پورا کر کے رہیں گے۔ آپ کے گزرا نے کہا ہے کہ آپ کی جماعت نے کچھ ایسی مطالبات بھی رکھے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ بیک تو مطالبات کا ذکر کیا تو آپ کسی کو منہ دکھانے نہیں وہ کہ وہ مطالبہ کیا ہے، ایسا کیا مطالبہ ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے آپ لوگوں کو کیا آفر کیا؟ آج وہ آئے تھے، تاجروں نے آج دوپہر ایک پریس کانفرنس کی ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ BJP اپنا دھرنا ختم کر دے، اشیاء خودنوش کی قلت ہو رہی ہے اور بہت مشکلات ہو رہی ہیں، تو کیا آپ اس پہ غور کریں گے؟ دیکھیے پہلا تو سوال یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے راستے جو ہے بند نہیں کیے۔ یہ تو اب سوال تو ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے، یہ تو سرکار نے بند کی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے۔ آج بھی ہم آپ وہاں جا کے دیکھیں، ہم نے ٹینٹ جتنے بھی لگائے وہ یہ سب دنیا کو، یہ اجمیر تاجروں کو بھی پتہ ہے، یہاں کے عوام کو پتہ ہے کہ راستے ہم نے بند نہیں کیے، راستے تو ہم ہمارے لیے بند کیے۔ دوسری بات رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی، اس نے 3-4 بار آئے تھے، اس نے پہلے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ جو نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بسم اللہ کر لے، اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ تھا تو ہم مان لیں گے، نہیں تھا تو نہیں مانیں گے۔ یہ اس پہ درمیان میں اس نے کیا بات کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا بات آج پھر انہوں صبح ان کی گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے شاید میٹنگ تھی، آج پھر گئے وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ سردار صاحب کے ساتھ دھرنے میں گئے۔ تو ہمیں اس کا علم نہیں کہ آج انہوں نے کون سا تجاویز لے کر آیا اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، تو وہ اب اس پارٹی کا جمعیت کا وہ باقی رہی جو وہ سرکار یہ کہہ رہی ہے۔ جن لوگوں سے کل انہوں نے گالیاں دلوائی وہ میں نے پہلے ذکر کیا، اچھا ان کے پاس راز ہے، کہتے ہیں ہم نے کھول دیا تو منہ دکھانے کے قابل، تو وہ کو گالیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے، وہ تو عوام کو پتا ہے کہ کون سا راز ہے۔